بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج نے ایک عجب سا ماحول بنا دیا تھا۔ دانشور نے ایک گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میاں تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا، کیا آپ کو واقعی علم عروض آتا ہے؟ دانشور نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا، ہاں میں نے جوانی میں سیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے یہ علم سکھا سکتے ہیں؟ دانشور نے پھر میری طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، تم سیکھ کر کیا کرو گے؟ میں نے عرض کیا، میں شاعری کروں گا۔ دانشور بہت زور سے ہنسا۔ ہنستے ہنستے ایک وقفہ آیا تو گویا ہوا، شاعری کر کے کیا کرو گے؟ میں مشاعرے پڑھوں گا، رسالوں، کتابوں، اخباروں میں میرا کلام چھپے گا، میرا نام چھپے گا۔ میں نے جواب دیا، اس سے کیا ہوگا؟ وہ مسکرایا، میں مشہور ہو جاؤں گا، ہر جگہ میری شہرت ہوگی۔ اس نے تڑپ کر میری طرف دیکھا اور بولا، گویا تمہیں شاعری سے نہیں، نام اور شہرت سے دلچسپی ہے۔ میں خاموش رہا۔ اس نے مجھے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کیا تم دراصل شہرت اور نام کمانا چاہتے ہو؟ میں کنفیوز ہو گیا۔ میں دنیا کے ہر نوجوان کی طرح کسی نہ کسی طرح مشہور ہونا چاہتا تھا اور شاعری کو اس کا ایک ذریعہ سمجھتا تھا۔ میں نے اسی کنفیوژن میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ دانشور نے کھڑکی سے باہر چمکتی ہوئی بجلی کو دیکھا اور سگار سلگاتے ہوئے کہا، میاں کیوں نہ میں تمہیں شاعری کے اسرار و رموز سکھانے کے بجائے شہرت حاصل کرنے کے گر اور وہ بھی شارٹ کٹ میں بتاؤں؟ میری تو جیسے دلی مراد برائی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولا، ارے انسان جب تک بغیر منصوبہ بندی کے شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، شہرت اس سے دور دور بھاگتی ہے۔ آپ یہ بتاؤ کہ تمہارے کتنے فیس بک اکاؤنٹس ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ کتنی آئی ڈیز ہیں؟ جی بس ایک، وہ بھی میرے اپنے نام میں نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ دانشور نے زوردار قہقہ لگایا اور کہا، اناڑی ہو ابھی، ارے تمہارے کم سے کم آدھی درجن فیس بک اکاؤنٹس ہونا چاہیے، ان میں سے 4 نسوانی ناموں سے، جیسے ماہلقہ صہبائی، گلفشاں اصفہانی، اور 1-2 پھڑکتے ہوئے سے جدید نام۔ ایک تمہارا اکاؤنٹ تو ہے ہی، ایک اور کوئی ذرا بھاری بھرکم نام جیسے ذوالقرنین بلقانی۔ جی اچھا، میں ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اور تم اپنی شاعری کو دیدہ زیب تصویر کے فریم میں جڑو اور اپنا نام موٹے موٹے حروف میں اس پر لکھو۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ جی فیروز شاہ، میں نے عاجزی سے کہا۔ ارے میاں، اس نام کا شاعر چلنے والنے والا نہیں، کوئی تخلص ہے تمہارا؟ اس کے لہجے میں تیزی تھی۔ جی ابھی تو کوئی نہیں، میرے لہجے میں شرمندگی تھی۔ رہتے کہاں ہو؟ وہ سگار کا دھواں میرے چہرے کے پاس چھوڑتا ہوا بولا، جی وہ ناظم آباد۔ وہ اگلا کش لیتے ہوئے بولا، بس تم ہو گئے فے شین ناظمی۔ مگر وہ آپ نے جو کہا کہ اپنی شاعری کو دیدہ زیب فریم میں، تو مجھے تو شاعری آتی نہیں۔ میرے لہجے سے گھبراہٹ آیا تھی، اسی لیے تو حاضر ہوا تھا آپ کی خدمت میں۔ شاعری نہیں آتی تو کیا ہوا؟ وہ مسکرایا۔ تمہارے خیال میں فیس بک پر دھومے مچانے والے، ہزار لائک، 500 کمنٹس لینے والے اور درجنوں شیئر ہونے والوں کو آتی ہے شاعری؟ تو میں کیا لکھوں؟ میرے لہجے میں تجسس تھا۔ دانشور نے ایک اور قہقہ لگایا، سگار کا ایک لمبا کش لیا اور بولا، میاں یہ گوگل بڑے کام کی چیز ہے۔ کسی بھی زبان، مثلاً فارسی، چینی، لاطینی، ہسپانوی، اطالوی وغیرہ کے کسی شاعر کا کلام گوگل پر تلاش کرو، کاپی کر کے گوگل ٹرانسلیٹ میں پیسٹ کرو اور اردو ترجمے کے لیے کلک، بس تمہاری نظم تیار۔ یہ عروض اور وزن کی پرواہ نہ کرنا، یہ جدید شاعری ہے، بالکل آزاد۔ وہ ذرا دیر کو رکا اور پھر گویا ہوا، اسے کسی گل اندام حسینہ کی تصویر پر جو جھیل کے کنارے
گلاب کا پھول ہاتھ میں لیے بیٹھی ابھرتے ہوئے مہتاب اور جاتی ہوئی کشتی کو دیکھ رہی ہو، کسی خوبصورت فون پہ پیسٹ کر دو۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ بولا، اور ہاں کبھی اسے خود سے پوسٹ کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ اچھا؟ پھر میرا اشتیاق اور بڑھ گیا۔ ارے یہ جو معلقہ اور گلفشا کی آئی ڈیز بنانی ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ ان میں سے کسی کے نام سے فیس بک پر پوسٹ لگاؤ جس پر لکھا ہو معروف ادیب، صحافی، افسانہ نگار، اینکر پرسن اور شاعر جناب فے شین ناظمی کے کلام سے ایک انتخاب۔ اب پوسٹ لگانے کے بعد منٹوں میں باقی 3-4 ناموں والی آئی ڈی سے لائکس، داد و تحسین کے ڈونگرے اور پوسٹ کو شیئر کرو۔ ہر کومنٹ کے بعد اپنے نام سے کومنٹ کرنے والے کا تہہ دل سے شکریہ۔ پھر دیکھو جو بھیڑ چال شروع ہوگی، زنانی آئی ڈیز پر فرینڈز ریکویسٹ کی بھرمار، اور تھوڑی ہی دیر میں تمہارے نام میرا مطلب ہے فے شین ناظمی کے نام کا ڈنکا بجنے لگے گا۔ ہر دوسرے دن ایک ایسی ہی نئی پوسٹ، کبھی معلقہ اور کبھی گلفشاں اور کبھی تیسری اور چوتھی آئی ڈیز سے۔ اور یہ جو ذوالقرنین بلقانی والی آئی ڈی ہے اس سے کچھ سنجیدہ تبصرے۔ میری کھلتی باتیں دیکھ کر دانش ہروی موڈ میں آ گیا۔ بجھتے ہوئے سگار کو دوبارہ سلگانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، اب جب کہ تم بحیثیت شاعر اسٹیبلش ہو گئے ہو تو آؤ افسانے کی طرف۔ افسانہ؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں افسانہ، کیوں، کیا ہوا؟ مگر میں نے تو کبھی افسانہ نہیں لکھا۔ بیچارگی میرے لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو فورنز پر چند ایک کو چھوڑ کر تھوک کے حساب سے لوگ افسانے لکھ رہے ہیں، انہوں نے کبھی لکھا تھا؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بہت سے انہیں تو پڑھا بھی نہ ہوگا۔ پوچھ لو کسی سے، راجندر سنگھ بیدی، اپندر ناتھ اشک، کرشن چندر، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، وحیدہ نسیم، خواجہ احمد عباس وغیرہ کون لوگ تھے؟ ارے یہاں تو لوگ بانو قدسیہ اور مستنصر حسین تارڑ کو نہیں جانتے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جی جانتا تو میں بھی نہیں۔ میں نے اعتراف کیا، خیر وہی گوگل ٹرانسلیٹ، بس کرداروں کے نام تم اپنی پسند کے دیسی سے رکھ سکتے ہو، کچھ موٹے موٹے الفاظ اور ناقابل فہم فلسفے کا تڑکا، تھوڑا مرچ مسالہ ہو سکے تو اپنی طرف سے لگا دو تاکہ کومنٹس میں یہ آئے کہ منٹو کی یاد تازہ ہو گئی۔ پہلے ایک فورم پر جاؤ، ساری آئی ڈیز کا بھرپور استعمال کرو اور پذیرائی کی انتہا کر دو۔ مگر جناب مجھے تو یہ پذیرائی والے جملے لکھنا نہیں آتے۔ میں منمنایا۔ وہ مسکرایا اور بولا، ارے میاں بہت گھامڑ ہو۔ ارے کسی بھی دوسرے فورم پر کسی افسانے پر کیے گئے توصیفی جملے اور الفاظ کاپی پیسٹ ہی تو کرنا ہے۔ اگر کوئی سچ مچ کا مبصر کوئی منفی تجزیہ یا تبصرہ کرے تو ذوالقرنین بلقانی کو آگے کر دو اور اس کی زبان سے سب ناقدین کو طفل مکتب قرار دلوا دو، تمہاری گٹھی اونچی ہی اڑے گی۔ میرے دانت خوشی سے کھلنے لگے۔ اور ہاں ایک بات دھیان میں رکھنا، ایک فورم یا گروپ پر ٹک کے مت رہنا۔ زیادہ مشہور ہونے کے لیے کچھ متنازعہ کومنٹس اپنے افسانے پر لگانا، پھر کچھ تبصرے مخالفت اور کچھ حمایت میں۔ تنازع جتنا بڑھے گا اتنی ہی زیادہ پبلسٹی۔ چند روز بعد کسی دوسرے فورم پر جا کر گزشتہ فورم اور اس کے ایڈمن اور اراکین میں کیڑے نکالنا، یہی کامیابی کا راز ہے۔ دیکھو کبھی اپنی غلطی نہ ماننا، دوسروں کو غلط ثابت کرنا۔ کوئی زیادہ آئیں بائیں کرے تو اسے بلاک یا انفرینڈ کر دینا، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا، کم سے کم فیس بک کی حد تک۔ اس کے جملے کا آخری حصہ اتنے دھیمے لہجے میں تھا کہ میں بمشکل سن سکا۔ میں حیرت سے دانشور کو دیکھ رہا تھا۔ بارش کچھ ہلکی ہو رہی تھی۔ اس نے سگار کی راکھ ایشٹرے میں جھاڑی اور اپنا بیگ بغل میں دبا کر روانہ ہو گیا۔ میں اب فیس بک پر بیٹھا نئی آئی ڈیز بنا رہا ہوں۔